بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت درویش بمناجات در می گفت۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ والے بمناجات، مناجات کے معنی آتے ہیں، اصل معنی آتے ہیں سرگوشی کرنے کے۔ ناجا یناجی بعد مفعلہ سے ہے، تو چپ کے بات کرنے کو کہتے ہیں مناجات۔ یہاں مراد یہ ہے چپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور یہ عام طور پر تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر، اس میں جو اللہ والے ہوتے ہیں تہجد پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں چپ کے، تو اس کو کہتے ہیں مناجات۔ تو ایک اللہ والے اللہ سے مناجات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ تو بروں پر رحم فرما، خاص کر کے بروں پر رحم فرما۔ یعنی دعا کے اندر بروں کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے اس کی وجہ بیان کی کہ اللہ تو نے نیکوں پر تو پہلے ہی سے رحم فرما رکھا ہے کہ تو نے ان کو نیک پیدا فرمایا ہے۔ تو کسی نیک انسان نے اس دنیا کے اندر جو مومن ہے، نیک انسان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ آپ مجھے نیک بنا دے۔ اللہ کا چاہتا تو کسی انسان کو پرندہ بنا سکتا تھا، کوئی جانور بنا سکتا تھا، کافر بنا سکتا تھا، مشرک بنا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر نیک بنا رکھا ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے بنا رکھا ہے۔ تو یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ آپ نے تو پہلے سے ہی نیک لوگوں پر رحم فرما رکھا ہے کہ ان کو نیک پیدا فرمایا ہے، اور تو خاص کر کے بروں پر رحم فرما، ان کو بھی ہدایت دے، ان کو بھی تو اپنے فضل و کرم میں شامل فرما۔ درویش بمناجات در می گفت، ایک اللہ والے دعا میں یہ کہہ رہے تھے یا رب بربدا رحمت کن، کہ اے پروردگار برے لوگوں پر رحم کر، کہ بر نیکا خود رحمت کردہ، کہ مر اشارہ نیک آفریدہ، کہ اس لیے کہ تو نے نیکوں کے اوپر رحم فرمایا ہے، کہ مر اشارہ نیک آفریدہ، کہ ان کو آپ نے نیک پیدا کیا ہے۔ حکمت، عاقل چوں خلاف درمیان آید بجہد، یہ جستن اور جہیدن دو مصدر ہے، اسی سے ہے، بھاگنا اس کے معنی آتے ہیں، اور اصل معنی آتے ہیں اس کے کودنا۔ تو عاقل چوں خلاف درمیان آید بجہد، جب درمیان میں لڑائی ہونے لگتی ہے تو عقل مند چل لیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ عقل مند لوگ نا یہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا اگر وہ دیکھتے ہیں تو درمیان سے کھسک لیتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ عاقل چوں خلاف درمیان آیت بجہد، جب درمیان میں لڑائی ہونے لگے تو عقل مند چل لیتا ہے۔ وچوں صلح بیند لنگر بنہد، اور جب صلح و دوستی دیکھتا ہے تو لنگر انداز ہو جاتا ہے، لنگر انداز ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب دیکھتا ہے کہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی اور پھر آپس میں صلح ہو گئی ان لوگوں کے درمیان، تو وہاں وہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ان کو حوصلہ افزائی کرتا ہے، جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں نہیں ٹھہرتا۔ یہ عقل مندی کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو رہی ہے وہاں آدمی جائے تو وہاں مار بھی کھا سکتا ہے آدمی، اور اگر کبھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو تو وہ قالوا سلامہ کہہ کے وہاں سے نکل لیتے ہیں۔ کہ آجا سلامت بر کنار است، کیونکہ وہاں یعنی جب لڑائی جھگڑا ہو وہاں ٹھہرنا سلامتی کنارے رہنے میں ہے، وہاں سے بھاگنے میں، اس لیے کہ آدمی وہاں کھڑا رہے گا تو لڑائی جھگڑے میں خود بھی مار کھا سکتا ہے، خود بھی نقصان اس کو پہنچ سکتی ہے۔ وَإِنْجَا حلاوت درمیان، اور یہاں مزہ درمیان میں رہنے میں، اس لیے کہ صلح ہو جاتا ہے تو وہاں باتیں اچھی باتیں ہوتی ہیں، نرمی کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے مٹھائی مل جائے، صلح کو، لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اور محبت پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں مٹھائی منگا دیتے ہیں کہ بھئی کھا لو، منہ میٹھا کر لو۔
حکمت مقامر راسے ششمی باید، کہہ رہے ہیں مقامر کہتے ہیں جواری کو، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ تو جوا کھیلنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر تاش کا استعمال کیا جاتا ہے جوا کے لیے، اور شیخ سعدی کے زمانے میں لوگ جوا کھیلتے تھے۔ تو ان کے زمانے کے اندر جیسے ہم لوگ بچے لوگ کھیلتے ہیں نا، لوڈو کھیلتے ہیں، تو اس کے اندر جس کا چھکا آنے لگتا ہے تو جیتنے لگتا ہے۔ کسی کی گوٹی کو کاٹنا ہے تو اس کے لیے چھکا کی ضرورت ہے، تو چھکا آ جائے تو جیت جاتا ہے، یعنی گوٹی کاٹ دیتا ہے۔ تو ان کے زمانے میں کچھ ایسا ہی کھیل تھا۔ تو دو باجی ہے، ایک باجی ہے 3 اور 6، جس کو 18 کہتے ہیں، یہ جیتنے کی باجی تھی، اور ایک باجی ہے 3 اور 1، یہ ہارنے کی باری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو جوا کھیلنے والا ہوتا ہے نا، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ 3 اور 6 کی باجی ہے تاکہ میں جیت جاؤں، مگر ہوتا ایسا نہیں ہے، 3 اور 1 کی باجی نکل جاتی ہے اور ہار جاتا ہے۔ مقامر راسے ششمی باید، جواری کو 3 اور 6 چاہیے، ولیکن سہ یک برمی آید، مگر 3 اور 1 کا داؤ نکل آتا ہے۔ 1000 بار چراگاہ خوشتر از میدان، تو 1000 بار، 1000 مرتبہ، 1000 درجہ، تو چراگاہ کے معنی چراگاہ جہاں جانور لوگ چرتے ہیں، خوشتر کے معنی اچھا بہتر، میدان کے معنی میدان، کہنے 1000 بار چراگاہ خوشتر از میدان، 1000 درجہ چراگاہ میدان سے اچھی ہے۔ کہ گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا، تو گھوڑا کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ مجھے چراگاہ ملے، وہاں میں چروں، چارہ کھاؤں، مزے سے رہوں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ میدان کے اندر، گھوڑ سواری کے میدان کے اندر، جہاں گھوڑ دوڑ ہوتا ہے، اور وہاں اس کو طبیعت کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، زبردستی بھی دوڑا جاتا ہے اس کو۔ تو 1000 بار چراگاہ خوشتر از میدان، 1000 درجہ چراگاہ میدان سے اچھی ہے، وہ لیک اسب ندارت بدست خیش عناد، مگر گھوڑا باغ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ تو عنا کے معنی آتے ہیں باغ، لگام، مطلب یہ ہے کہ گھوڑا کی تو چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں چراگاہ کے اندر ہی ہمیشہ رہوں، کھاؤ پیو مستی کروں، مگر اس کے ہاتھ میں لگام نہیں ہوتا ہے، لگام اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مجبوراً اس کو اپنی طبیعت کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی حال زندگی کا ہے۔ انسان بہت سارے زندگی کے اندر مراحل ایسے آتے ہیں کہ انسان کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے، انسان کا دل کچھ اور چاہتا ہے، مگر اس کو اپنی طبیعت کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی ایسا موقع ہے تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہی زندگی کا دستور ہے۔